الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار، لاچار، مجبور، بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے 4 کتاب مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
قرآن مجید ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے، قرآن مجید ہمارے جملہ مسائل کو حل کرتا ہے اور دین و دنیا کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں جاننا چاہیے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا ہر لفظ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اس کے ہر حرف پر نیکی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو بہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب سے، جس نے قرآن مجید سے ایک حرف بھی پڑھا، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو آسانی سے پڑھتا ہے اس کے لیے بھرپور اجر تو ہے ہی، لیکن جو شخص قرآن مجید کو پڑھنے میں اٹکتا ہے، قرآن مجید کو اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ والکرام البررہ، قرآن مجید کو پڑھنے میں مہارت رکھنے والا معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، والذی یقرأہ ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھنے میں اٹکتا ہے، قرآن مجید کو اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر کر اچھے انداز سے پڑھو۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب غیر معمولی ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں درجات طے کرتا جا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، اقرا وارتق ورتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں ہوگا، تیری منزل وہاں ہوگی، تیرا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کو بھی سمجھا جائے، اور یہ یاد دہانی کی کتاب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان دریا بنایا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت پکڑنے والا۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور اس میں تدبر، قرآن مجید کے نزول کا ایک بڑا مقصد بتایا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف، تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ غور و فکر کے ذریعے قرآن مجید سے لال و گوہر ملتے ہیں، ہدایت و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس سے یقین شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر غور و فکر کی ہدایت دی گئی ہے اور اس سے غفلت برتنے والے کے لیے وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا، ام على قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزول کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے۔
قرآن مجید پر عمل کے ذریعے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کی زندگی ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر صراط مستقیم کے اجالوں میں آ جاتی ہے، افکار و نظریات کے دلدل سے نکل کر اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی برکتوں کی طرف آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کا نزول اس کی مکمل پیروی کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ارشاد فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج مسلمان مظلوم کیوں ہے، آج مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ قرآن جو نور ہدایت ہے، کامیابی و کامرانی کا چشمہ ہے، اس کا ترک کرنا ہر قسم کی ذلت و رسوائی کا سب سے اہم سبب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی قرآن کو سننے، اس پر عمل کرنے، اس پر ایمان لانے، اسے فیصل ماننے اور اس پر غور و فکر کرنے کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم ایمان پر ثابت قدم رہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ کہ تم مومن ہو جاؤ۔ آج کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا، مقصد حیات بھلا دیا، موت کا ڈر دل میں پیدا کر دیا، بے ایمانی، رشوت خوری، حرام خوری، کفر و عصیان اور دولت کی کثرت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہمارا مشغلہ بن گیا۔ یاد رکھیے جب تک دل سے دنیا کی محبت دور نہ ہوگی ہمارے اندر سے مذموم صفات کا خاتمہ ناممکن ہے۔ آج مسلمانوں پر جس طرح سے الغار ہو رہی ہے، مختلف انداز سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں، دنیا میں جہاں نظر ڈالیں مسلم قوم پٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنے ملک میں ہو یا پردیش میں مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی صورتحال بے حد افسوسناک اور قابل بیان ہے، ان کو ذلت و پستی کا شکار بنایا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، ان کے تشخص پامال ہو رہی ہیں، کہیں اذان پر پابندی تو کہیں تعمیر مساجد و مدارس پر پابندی، کہیں حجاب پر پابندی تو کہیں اسلامی قوانین پر پابندی، کہیں CAA NRC کے ذریعے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے پر پابندی، جس سے ہمارا دین، جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار سب بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ گویا ہم اپنے ملک ہی میں مظلوم و مقہور ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ صبح و شام جمعہ و عیدین پر مسلمانوں کی نصرت و غلبے اور دشمنوں کو نست و نابود کر دینے والی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، پھر بھی امت مسلمہ کے حالات میں تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے، ان کے داخلی اور خارجی امور ویسے کے ویسے ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جبکہ آج سے چند سالوں پہلے ہماری اپنی الگ پہچان تھی، ہمارا اپنا الگ رعب و دبدبہ تھا، ہماری اپنی الگ شان و شوکت تھی، ہمارا ماضی کس قدر روشن و تابناک تھا، امت محمدیہ کس قدر عروج پر تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب یہی امت پسماندگی، احساس کمتری اور ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں گر چکی ہے۔ گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ سب اپنے کیے کرائے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج موبائلوں میں مشغول ہو کر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، آج ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، آج ہم گلیوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی یا تہوار کا موقع آتا ہے
تو ہم قرآن کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد پھر قرآن کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کل مسلمان اسے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور حکومت، رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسی حکومت کو فتح کر لیتے تھے، لیکن آج اسے قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم حکومت کو کہتے ہیں حکومت ایسی ہے، حکومت ویسی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل اچھا ہے کہ نہیں، ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمارا عمل اسلامی قوانین کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمارا عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پیروکار بناؤ، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ۔ قرآن مجید پر عمل کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں وقار مدلت میں چلے جاتے ہیں، گہرے گڈھے میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، یعنی اس پر عمل کے ذریعے بعض لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو پھیلایا جائے۔ قرآن مجید سارے مسلمانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر عمل کرے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگیوں کو فیض یاب کرے اور دوسرے بندوں تک پہنچانے کا کام کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اس کی اہمیت کو قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں اجاگر کیا گیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، جس نے اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو بندوں تک پہنچایا تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائے، تاکہ وہ جہنم سے نجات پا سکے، وہ جہنم سے بچ سکے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ میں لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین حضرات، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک دوسری بڑی ذمہ داری ہماری اوپر یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم احکام خداوندی کے نفاذ کا ماحول بنائیں۔ قرآن مجید میں احکام و قوانین بتائے گئے ہیں جن کے نفاذ سے ہی معاشرے میں اطمینان و سکون آ سکتا ہے اور دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی مضبوط اجتماعیت وجود میں آئے جو قرآن مجید کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تاکہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔ آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کے نزول کا ایک بڑا مقصد قیام و عدل قسط بیان کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اس وقت امت مسلمہ مختلف مسائل سے دوچار ہے، آزمائشوں پر آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، اس کے خلاف مختلف سطحوں پر سازشیں ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت مسلمہ قرآن مجید کی طرف لپکے، قرآن مجید کی طرف رجوع کرے۔ دلوں کا سکون، انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل اور دین و دنیا کی کامیابی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بلکہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا کر۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔